حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے اندر حکم یہ تھا کہ جو بچے پیدا ہوتے ہیں ماں باپ کی اولاد، اگر ایک ہی بطن سے لڑکا اور لڑکی پیدا ہوئے، لڑکا اور لڑکی ایک ہی بطن سے ایک ہی وقت میں پیدا ہوئے، تو ان کا آپس کے اندر نکاح نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر انہی ماں باپ کو جو ہے بچے پیدا ہوئے، ماں کے بطن سے پہلے ایک بچہ پیدا ہوا، اس کے بعد پھر 1 سال کے بعد 2 سال کے بعد ایک لڑکی پیدا ہو گئی، تو آدم علیہ السلام کی شریعت کے اندر یہ بات جائز تھی کہ ان دونوں کا نکاح ہو سکتا ہے۔ حالانکہ وہ تو بھائی بھائی ہے، بھائی بہن ہے، سگے بھائی بہن ہیں، لیکن ان سگے بھائی بہنوں کے اندر بھی نکاح ہو سکتا تھا۔ تو اگر ایک ہی پیٹ سے پیدا ہوئے لڑکا لڑکی تو ان کے اندر نکاح حرام، لیکن اگر پہلے زچگی ہوئی، لڑکا پیدا ہوا، اس کے بعد پھر زچگی ہوئی اور اس میں لڑکی پیدا ہوئی، یا پہلی زچگی کے اندر لڑکی پیدا ہو گئی اور بعد میں لڑکا پیدا ہوا، تو ان دونوں کا نکاح جائز تھا۔ یہ جو قرآن کریم کے اندر ایک واقعہ پیش کیا ہے اللہ نے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ یہ اسی مسئلے سے متعلق ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں حضرت حوا کو اولاد ہوئی، پہلے بطن سے ایک لڑکا پیدا ہوا اور اسی کے ساتھ ایک لڑکی بھی پیدا ہوئی، لڑکا لڑکی جڑواں پیدا ہوئے، اور پھر اس کے بعد زچگی ہوئی تو اس کے اندر بھی ایک لڑکا ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ ان میں سے ایک لڑکے کا نام حابیل رکھا گیا اور دوسرے لڑکے کا نام قابیل رکھا گیا۔ جب یہ بچے بڑے ہوئے، شادی لائق ہوئے، تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ حابیل کی شادی اس لڑکی سے کرو جو قابیل کے ساتھ میں پیدا ہوئی ہے، اور قابیل کی شادی اس لڑکی سے کرو جو حابیل کے ساتھ میں پیدا ہوئی ہے۔ انہی دو کا رشتہ تو نہیں ہو سکتا، حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نکاح اس سے نہیں ہو سکتا، قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی قابیل کا نکاح اس کے ساتھ میں نہیں ہو سکتا۔ لیکن پہلے بطن سے پیدا ہونے والے لڑکے کا دوسرے بطن سے پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ، اور دوسرے بطن سے پیدا ہونے والے لڑکے کا پہلے بطن سے پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ نکاح جائز ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے اپنے دونوں لڑکوں کو بلا کر کہا کہ بھئی اللہ کی شریعت تمہارے لیے یہ ہے کہ تمہارا نکاح اس لڑکی سے ہوگا، تمہارا نکاح اس لڑکی سے ہوگا۔ جو حابیل تھا وہ آدمی نیک آدمی تھا، اس نے قبول کر لیا، اس نے کہا ٹھیک ہے اللہ کی جو شریعت ہے اس کے اوپر میں عمل کرتا ہوں، میں اس لڑکی سے شادی کر لوں گا جو میرے بھائی قابیل کے ساتھ میں پیدا ہوئی۔ لیکن یہ جو قابیل تھا بڑا ناقابل تھا، نام تو اس کا قابل تھا لیکن بڑا ناقابل تھا۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں تو اسی لڑکی سے شادی کروں گا جو میرے ساتھ میں پیدا ہوئی ہے، حالانکہ وہ حرام تھا، ناجائز تھا، لیکن اس نے اڑ کر کہا کہ میں اس لڑکی سے نہیں اسی لڑکی سے شادی کروں۔ حضرت آدم علیہ السلام سمجھاتے رہے، بتاتے رہے، بولتے رہے، شریعت کا حکم سمجھاتے رہے، اللہ کی بات بتاتے رہے، لیکن بہرحال اسے ایک جنون چڑھ گیا۔ اس نے کہا کہ میں اسی لڑکی سے شادی کروں گا، اس لڑکی سے نہیں کروں گا۔ دونوں بھائیوں کے اندر تکرار پیدا ہو گئی۔ قابیل حابیل سے اس سلسلے میں جنگ کرتا تھا، لڑائی کرتا تھا،
ان کو تنگ کرتا تھا. تو ایک بار ایسا ہوا کہ جو حابیل تھا اس نے اپنے بھائی قابیل سے کہا کہ بھائی تم جو کہتے ہو وہ صحیح ہے یا جو میں کروں گا وہ صحیح ہے، اس کو دیکھنے کے لیے ہم دونوں کے دونوں اللہ کے دربار میں قربانی کریں گے. جس کی قربانی قبول ہو جائے وہ اپنے نظریے کے مطابق کام کرے. دونوں تیار ہو گئے قربانی کرنے کے لیے. اس زمانے میں قربانی کا حکم یوں تھا، قربانی کا طریقہ یوں تھا کہ جس جانور کو قربان کرتے تھے ایک قربان گاہ پر لا کے اس کو رکھا جاتا تھا. ہر جگہ قربانی نہیں ہو سکتی تھی، اس کے مخصوص مقامات تھے، اس کو قربان گاہ کہا جاتا تھا. اس قربان گاہ میں لا کر اس جانور کو رکھ کر وہاں سے ہٹ کے کھڑے ہو جاتے تھے، اور اگر اللہ کو وہ قربانی منظور ہوتی، مقبول ہوتی، تو آگ آتی اور آگ اس جانور کو جلا کے چلی جاتی. جانور کو آگ کا جلانا اس بات کی علامت ہوا کرتا تھا کہ اللہ کو وہ قربانی منظور ہو گئی. اور اگر آگ آئی ہی نہیں اور جانور وہیں کھڑا رہا پڑا رہا، یہ اس بات کی علامت ہوا کرتی تھی کہ اللہ کو اس کی قربانی مقبول نہیں ہوئی. بہرحال یہ دونوں بھائی اپنے اپنے جانوروں کو لے کر گئے اور قربان گاہ میں لے جا کر رکھ دیا اور انتظار میں کھڑے ہو گئے کہ کیا ہوتا ہے، کس کی قربانی قبول ہوتی ہے. کچھ دیر کے بعد آسمان سے آگ آئی اور اس آگ نے حابیل کی قربانی کو جلا دیا، قابیل کی قربانی کو نہیں جلایا. تو اس کا مطلب صاف سیدھا یہ تھا کہ اس مسئلے میں حق پر حابیل ہے، قابیل نہیں. جب قربانی کے جانور کو اللہ نے اس کی قبول کر لیا، اس کی قبول نہیں کیا، تو مسئلہ تو صاف ہو گیا. لیکن بعض لوگوں کے اندر اڑ اتنی ہوتی ہے کہ اللہ ان کو دلیل سے ثابت کر دے، ظاہر کر دے. سب سے بڑی دلیل تو حضرت آدم علیہ السلام ہی تھے، ان کے باپ بھی تھے اور دنیا کے سب سے پہلے پیغمبر بھی تھے. ان کی بات ہی مان لیتے تو قصہ ختم تھا. پھر آگے چل کر یہ اس نے چونچلا نکالا کہ تیری قربانی قبول ہوتی ہے کہ میری قربانی قبول ہوتی ہے، چل دیکھیں گے. حابیل نے کہا ٹھیک ہے چلو. اب گئے اور قربانی کا جانور وہاں رکھا. حابیل کی قربانی تو قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی اور یوں ہی باقی رہ گئی. اس پر بھی اس کو عقل نہیں آئی، پھر بھی اڑا رہا اور اپنے بھائی سے کہنے لگا میں تجھے قتل کر دوں گا، تیری قربانی قبول ہوئی، میری قربانی قبول نہیں. بھائی نے جواب دیا اور اس نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین. ارے بھائی عمل اسی کا قبول ہوتا ہے جو تقوی والا ہوتا ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، اللہ کی شریعت پر چلنے والا ہوتا ہے، اللہ کی بات قبول کرنے والا، ماننے والا ہوتا ہے. متقی لوگوں کی بات اللہ قبول کرتے ہیں، ان کی عبادت، ان کی ریاضت، ان کی قربانی، ان کی نماز، ان کا ذکر، ان کی باتیں اللہ قبول کرتے ہیں. کن کی؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، جو متقی ہوتے ہیں. اللہ نے میری قبول کر لی، تیری قبول نہیں. تو اس پر کہنے لگا میں تجھے قتل کر دوں گا. بھائی کہنے لگا اگر تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو کر دے، لیکن میں تیرے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاؤں، میں شریعت پر چلوں گا. اللہ کا حکم نہیں ہے کہ میں کسی کو قتل کروں اور ماروں. تو اگر مجھے مارتا ہے تو مار، لیکن میں تیرے اوپر ہاتھ نہیں بڑھاؤں. بہرحال اس نے قتل کر ڈالا اپنے بھائی حابیل کو. قتل کر دینے کے بعد اسے یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ لاش کو کیا کرنا چاہیے. دنیا کا سب سے پہلا قتل، اس سے پہلے دنیا میں کوئی قتل نہیں ہوا تھا. اسی لیے آتا ہے حدیث کے اندر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اچھا طریقہ جاری کرتا ہے تو اس اچھے طریقے پر چلنے والے جب چلتے ہیں تو اس نیک طریقے کو جاری کرنے والے کو بھی ان لوگوں کا سب ثواب ملتا ہے. اور جو آدمی کوئی برا طریقہ جاری کرتا ہے
تو برے طریقے پر عمل کرنے والے جو بھی پیدا ہوں گے اور کرتے رہیں گے، ان کا گناہ اس آدمی پر ہوتا ہے جو آدمی پہلی دفعہ کوئی بری بات جاری کرتا ہے۔ اور یہ کہہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب دنیا میں قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے ان سارے قتل کا وبال قابیل کے اوپر ہو، آدم کے بیٹے قابیل پر، اس لیے کہ اسی نے سب سے پہلے دنیا کے اندر قتل کا طریقہ جاری کیا، بدترین طریقہ جاری کیا۔ اب دنیا میں جتنے بھی قتل ہوں گے قیامت تک ان ساروں کا وبال اس کے سر پہ آئے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، یہ واقعہ ہوا اور قتل کر دینے کے بعد حق کا بہکا رکھ گیا، کیا کروں؟ اب لاش کو کیا کر رہا ہے پتہ نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک کوے کو بھیجا اور وہ کوا اپنے جو ہے ساتھ میں ایک مردہ کوے کو لایا۔ کوا ایک مردہ کوے کو لے کے آیا۔ فبعث اللہ غرابا، اللہ نے ایک کوے کو بھیجا، یبحث فی الارض، جو زمین کو کھودنے لگا، اور پھر کھود کر اس کوے کو جو مردہ تھا اس کو دفن کر دیا اور اوپر سے مٹی ڈال دیا۔ یہ دیکھ کر اس نے سمجھا کہ بھائی دفن ایسا کیا جاتا ہے۔ اللہ نے انسان کو کوے کے ذریعے سے تعلیم دی ہے۔ اب دیکھو انسان اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے، اللہ نے یہاں بتایا کیا بڑا ہے تو، تیرے پاس تو اتنی بھی عقل نہیں ہے جتنی کوے کی عقل۔ کوا تو سمجھ رہا ہے کہ مردے کو کیا کرنا چاہیے، تجھے پتا نہیں، کوے سے تجھ کو تعلیم دی جا رہی ہے۔ بہرحال تب جا کر اس نے یہ سب کچھ کیا۔ یہ واقعہ قرآن کریم کے اندر بتایا گیا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بھائیوں، شریعتوں میں تو اختلاف رہا، مسائل میں اختلاف رہا، اسی طرح احکام میں اختلاف رہا، لیکن جہاں تک دین کا مسئلہ ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے، تمام کے تمام پیغمبروں کی شریعت کے اندر ایک ہی ایک تعلیم، اس کے اندر کوئی فرق نہیں۔